السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ یہ سنڈے کی ویڈیو ہے اور صبح صبح میرے ہسبینڈ لے آئے تھے بہت ساری سبزیاں۔ وہ جب بھی گھر پر ہوتے ہیں میں ان سے بہت ساری سبزیاں منگوا لیتی ہوں، کیونکہ وہ ایک تو سبزی بہت اچھی لاتے ہیں اور دوسرا زیادہ لے آتے ہیں، تو پھر میرے پاس فریج میں پڑی ہوتی ہے اور مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ مجھے آج کیا پکانا ہے اور یا سبزی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر کے قریب چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، ان میں بھی سبزیاں اچھی نہیں ملتی، زیادہ سبزیاں تو ملتی ہی نہیں اور جو ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ اور تمام سبزیاں میں دھو کر صاف کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ فریج میں نے ایک دن پہلے ہی صاف کر لیا تھا، اس لیے مجھے آج فریج صاف کرنے کی ٹینشن نہیں تھی، بس سبزیاں ہی دھو لی اور فریج میں رکھ۔ میں اکثر ہی ایسا کرتی تھی کہ جس دن میں سبزیاں منگواتی تھی اسی دن ہی میں فریج بھی صاف کر لیتی تھی اور پھر سبزیاں دھو کر صاف فریج میں رکھ لیتی تھی، لیکن کام بہت زیادہ ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے آج اس دفعہ میں نے ایک دن پہلے سے ہی فریج صاف کر لیا تاکہ سبزیاں سٹور کرنے والے دن مجھے پھر زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ اور آج کل اتنی تازہ تازہ سبزی آئی ہوئی ہیں بازار میں، لیموں اور کھیرے وغیرہ سب بہت زیادہ اچھے تازے آئے ہوئے ہیں۔ باقی سبزیاں تو میں نے دھو کر رکھ دی، لیکن یہ کچالو، ہم اس کو کچالو کہتے ہیں، یہ میں نے ایسی ہی رکھ دی بغیر دھوئے ہوئے، اور پھر جب میں اسے پکاؤں گی اسی وقت میں پھر اسے دھوں گی۔ دہی بھی وہ بہت اچھی لائے ہیں، اتنی گاڑھی دہی تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا، بالکل کریم کی طرح گاڑھی دہی تھی۔ شام کو پھر میں نے یہ دہی چنے کی چاٹ میں استعمال کی اور دہی بہت زیادہ تھک تھی، اس لیے چاٹ بھی اتنی کریمی اور مزے کی بنی۔ ٹماٹر بھی اس دفعہ بہت اچھے اور سرخ نرم والے آئے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے یہاں قریب دکان سے ٹماٹر منگوائے تھے، وہ اتنے سخت تھے کہ اس کو جوسر میں بلینڈ کرنے کے علاوہ بالکل بھی سالن میں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ مرچوں اور لیموں کو دھو کر میں نے الگ الگ کنٹینرز میں سٹور کر لیے ہیں، ان کے نیچے میں نے پیپر ٹاول بچھا دیا ہے اور فریج میں رکھ لیے ہیں۔ یہ باکسز میرے پاس بہت پرانے ہیں، یہ اصل میں میری مدر ان لا کی طرف سے مجھے ملے ہیں۔ یہ پہلے بسکٹس رکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے، لیکن آج کل میں اسے لیموں اور مرچیں فریج میں رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ اور انڈے بھی میں نے دھو کر فریج میں رکھ لیے۔ انڈے میں ہمیشہ دھو کر ہی رکھتی ہوں کیونکہ ان پر تھوڑی بہت گندگی لگی ہوتی ہے اور اسے اس طرح ہی فریج میں رکھنا بالکل بھی ہائیجینک نہیں ہوتا۔ سبزیاں وغیرہ سنبھالنے کے بعد پھر میں نے لنچ تیار کیا اور کھانا کھانے کے بعد ہم چلے گئے گروسری کرنے گیلانی مارٹ پشاور۔ وہاں سے میں نے بہت ساری شاپنگ کی، جو بھی گھر کے لیے چاہیے ہوتا ہے تمام چیزیں میں نے خریدی۔ اور گھر واپس آنے کے بعد میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی، لیکن جب تک میں تمام چیزیں سنبھال کر اپنی جگہ پر نہیں رکھتی تھی مجھے بالکل بھی چین نہیں آتا، اس لیے پھر میں لگ گئی گروسری کو سنبھالنے اور اپنی جگہ پر رکھنے میں، اور بیٹی کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے چائے بنائے، وہ میرے لیے چائے بنانے لگ گئی اور میں تمام سودا سلف سنبھالنے میں لگ گئی۔ کچن میں میرے پاس بہت سارا سودا ختم ہو گیا تھا، چاول، دالیں اور چینی، کوکنگ آئل وغیرہ سب ختم ہو گئی تھی، اس لیے آج میں نے بہت زیادہ شاپنگ کی ہے۔ اور گھر سے جاتی ہوئی میرا ارادہ تھا کہ میں مشتاق چائے والا کے نئے مارٹ پر جاؤں گی گروسری کرنے، لیکن جب وہاں ہم گئے تو اتنا رش تھا کہ ہمیں بالکل پارکنگ کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، اس لیے ہم پھر چلے گئے گیلانی مارٹ اور وہاں سے ہی میں نے شاپنگ کر لی۔ اور یہ چائے کے لیے میں نے ایک فلاسک لیا ہے، اس کمپنی کا پہلے بھی میں گیلانی مارٹ سے خرید کر استعمال کر چکی ہوں، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور پرائس بھی ان کی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوڈلز میں لائی ہوں، یہ انڈونیشین ایک برانڈ ہے انڈومی، ان کی نوڈلز ہیں اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور پرائس بھی ان کی بہت مناسب ہے۔
اور ویسے تو عام جو نوڈلز ملتے ہیں ان میں اب اتنا کم نوڈل ہوتا ہے اور پرائس اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے اب میں اس برانڈ کی ہی لاتی ہوں۔ اس کا یہ ایک پیک 80 روپیز کا ملتا ہے اور باقی نوڈلز کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ نوڈلز ہوتا ہے، اور یہ آج کل ہر بڑے مارٹ میں دستیاب ہیں اور ان کی کیچپس اور ساسز وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور پشاور میں ایک ایگزیبیشن لگی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے سٹالز لگائے ہوئے تھے، بہت ساری ورائٹی تھی ان کے پاس چیزوں کی اور کوالٹی بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ اور چاول میں لائی ہوئی یہ پشاوری سیلا چاول، میں ہمیشہ سے ہی یہی چاول استعمال کرتی ہوں، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کا، اور دانہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں لائی تھی امتیاز سے وہ وائٹ کلر کا باسمتی چاول، لیکن پھر وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں تھا اور ہمیں اس قسم کے چاول کھانے کی عادت بھی نہیں تھی، اس لیے اس کے بعد میں پھر سے یہی پشاوری سیلا رائس لانے لگی ہوں۔ اور جی بس یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ میرے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں کیونکہ میں ویڈیو بہت محنت سے بناتی ہوں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔